أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 جو کہ ایک مختصر آیت ہے گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا دو حصے کریں گے اس آیت کے۔ پہلا حصہ ہوگا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، اور دوسرا ہوگا ولہم عذاب علیم۔ پہلا حصہ جو ہے اس کے الفاظ سے بات ہوگی۔ پہلا لفظ انا ہے، حرف حروف مشبہ بالفعل میں سے۔ الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی اس میں آگے فعل آ رہا ہے اشترو۔ اشترو جو ہے فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ اشترو ہی تھا، واو ساکن تھا لیکن واو کو آگے ملاتے ہوئے پیش دی گئی۔ ضمائر مرفوع متصلہ جو ہوتی ہیں ان کو آگے ملاتے ہوئے پیش ہی دی جاتی ہے، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا۔ شین را حروف مادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تیسرا حرف مادہ جو ہے وہ ڈراپڈ ہے، لہٰذا ڈکشنری بتاتی ہے کہ شین را یا اس کے حروف مادہ ہیں۔ بیچ میں تا نظر آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے باب افتعال ہے، تو اشترا یا یشتریو اشتران، خریدنا کے اس کے معنی ڈکشنری میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ الکفر جو ہے اس میں منصوب نظر آ رہا ہے، با حرف جر ہے اور الایمان مجرور ہے۔ جس چیز کو خریدا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور جس چیز کے بدلے میں خریدا جاتا ہے اسے با کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ لن حرف نفی حرف نصب ہے، فعل مضارع سے پہلے ہی صرف آتا ہے، فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یضر فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، پچھلی آیت میں بھی لفظ یہ آیا تھا، ضاد را اور را باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ ضرر یضرر، ضر یضر نقصان پہنچانا۔ اس میں جلا اعلیٰ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں اور شیئن کا لفظ بھی منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، جس میں واو حرف ہے، لہم میں لام جارہ ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور عذاب علیم دو اسماء مرفوع نظر آ رہے ہیں۔ اب جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ جملہ مستانفہ ہم مانیں گے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، لہٰذا الذین اشتروا الکفر بالایمان، اس کو ہم انا کا اسم بنا لیتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے، صلۃ الموصول ہے اس کا اشتروا الکفر بالایمان۔ اشتروا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، الکفر مفعول بھی اور بالایمانی متعلق ہو جائے گا اشتروا کے۔ اشتروا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اس میں موصول کا، اور الذین اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب انا کا اسم قرار دے دیا جائے گا۔ انا کی خبر چاہیے جو کہ مرفوع ہونی چاہیے۔ اب انا کی خبر کی جگہ پر لن یضر اللہ شیئا ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ لن یضر فعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اس میں جلالہ منصوب ہے، مفعول ہے، اور شیئن مفعول مطلق ہے۔ گویا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، واو عاطفہ، لہم جار مجرور خبر مقدم، عذاب علیم موصوف صفت ہو کر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ بھی کر لیں گے اس کو ہم۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ جو ہے ان الذین اشتروا والا لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، اشتروا والا جملہ لا محل لہا صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، لن یضروا والا جملہ فی محل رفع خبر انا قرار دیا ہے، اور لہم عذاب والا جملہ فی محل رفع معطوف والا جملہ لن یضروا قرار دیا ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا، لن یضروا اللہ شیئا، خبر ان کے بارے میں یہ دی جا رہی ہے کہ وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی ایک مختصر آیت نمبر 177 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔